اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 تک کل پڑھا تھا، آج آیت نمبر 56 سے پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب لیکچر اینڈ ہوتا ہے تو میں سوال جواب کا ٹائم دیتی ہوں نا، تو آپ لوگوں کے پاس کوئی بات پوچھنے کے لیے ہوا کرے تو انتظار کیا کریں، لیکچر کے شروع یا درمیان میں کویسچن مت ریز کیا کریں۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، موضوع ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، تو آخر میں آپ کو جو بھی آپ کا سوال ہوگا نا اس کا ہم ضرور ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ اتنی دیر انتظار کیا۔ چلیے، علم کی ایک خاصیت تحمل ہے، تو تحمل بھی آنا چاہیے، ٹھیک؟ آیت نمبر 55 سے جوڑ لیتے ہیں کیونکہ موضوع دعا کئی ہے۔ اللہ رب کریم نے آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یعنی خاموشی کے ساتھ، دھیمے انداز میں۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ۔ تو ہم نے یہ بات کل ڈسکس کی الحمدللہ کہ اس سے کیا مراد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا ہو، اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے کب بہایا گیا ہو؟ تنہائی میں، افراد کے مابین نہیں، کیونکہ اس میں ریا بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ روئیں تو یعنی واقعی خلوص دل سے روئیں، بعد میں لوگ آپ کو روتا دیکھ کر اس قدر تعریف کریں کہ ریا آ جائے دل میں، ہوتا ہے نا۔ تو محفل میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ریا کا خطرہ ساتھ ہے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں، ایک ہم اور ایک ہمارا رب، تو اس وقت ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ خالص لوجہ اللہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تو ممکن ہے کہ کوئی بندہ فجر کی جماعت میں شریک ہو دنیا کو دکھانے کے لیے، جیسے عبداللہ بن ابی سلول ساری عمر ہوتا رہا، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رات کو اپنے گھر کے کمرے میں تنہا تہجد پڑھے اور وہ کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھے، کیونکہ وہ کسی نے دیکھنی نہیں ہے نا، کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں۔ فرض نماز کا وقت ہوگا تو لوگ ضرور پوچھیں گے آپ نے نماز نہیں پڑھنی، پوچھیں گے نا، ہر نارمل مسلمان۔ اگر ساری بے نمازی ہیں تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے ہمیں۔ لیکن اگر آپ کہیں بھی معقول جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں نماز پڑھنے والوں کی اکثریت ہے، کوئی نماز کے لیے نہ اٹھے، تو سوال ہوتا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ فرض نماز کا سوال تو ہوگا۔ لیکن ایک بندہ رات کو تہجد پڑھتا ہے یا نہیں، یہ سوال کوئی نہیں کرتا، تو پھر تہجد کس کے لیے ہے؟ خالص اللہ۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد نفس کو کمزور کرنے میں، یعنی اس کے شر کو کم کرنے میں سب سے زیادہ شدید ہے۔ تو یہ ایک خاص فضل ہے اللہ کا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم کو خاموشی سے پکارنے سے مراد یہی ہے، خلوص کے ساتھ تنہائی میں یاد کریں، اور اگر افراد میں بھی یاد کریں تو دھیمے دھیمے۔ سب کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ صحابہ نے کہا ہو کہ آپ نے یوں جھوم کر یہ کہا یا منہ جھوم کر وہ کہا؟ کبھی آپ نے سنا؟ حتیٰ کہ صحابہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کس وقت کیا ذکر کرتے تھے، ہے نا؟ بس آپ کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کے بنا پر صحابہ جانتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ موومنٹ سے جیسے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں؟ انس نے کہا داڑھی ہلنے سے، ہم داڑھی ہلتی دیکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دکھا دکھا کر بتا کر ذکر نہیں کرتے تھے، یہ بھی منافقت۔ یہ جو ہم نے قصے بنا لے کہ سانس میں اللہ کا نام جاری ہو جائے، سانس کھینچنے کے طریقے، ذکر ضربی ذکر قلبی، اس نشست میں بیٹھ جاؤ، یوں کر کے ناک سے سانس چھوڑو، یوں کر کے سانس لو، سانس میں آواز آئے گی اللہ۔ اب وہ آپ نے نعتوں کے بیک گراؤنڈ میں آج کل کی سنا ہوگا، عجیب سی ایک آواز آتی ہے
اللہ اللہ عجیب سی کر کے، وہ منہ سے نہیں بولتے، وہ سانس کے ساتھ اس کو کرتے ہیں، این ایکسرسائز. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی ذکر ضربی و قلبی کیا، نہ سکھایا، نہ یہ اسلام کا حصہ. یہودیوں کی دیکھا دیکھی، یہ کوئی ہم نیا نہیں کر رہے، یہ یہودیوں عیسائیوں میں یہ چیزیں رہی، ہندوؤں میں رہی، ہر مذہب میں بگاڑ کی شکلیں یہی رہی ہیں جو ہمارے اندر. جسٹ ٹرائی ٹو بی ڈفرینٹ فرام ادرس. ہم دوسروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جب بولتا ہے تو ذکر کرتا ہے، ہم تو ہر سانس کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ ساری ہے ڈرامے بازی، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی میں مانتی ہوں کہ اس کا کوئی اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو بدعت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نہیں سکھایا وہ بدعت ہے. یاد رکھیے، امر صالح کے لیے پہلی چیز خلوص نیت، دوسری حلال ذرائع، ٹھیک ہے، تیسری ایمان، یا دوسری ایمان کر لیں، تیسری حلال ذرائع کر لیں. میں ترتیب کی بات نہیں کر رہی، ایلیمنٹس گنوا رہی ہوں، صرف عناصر. چوتھا اس کا سنت کے مطابق ہونا، ٹھیک ہے. اب سنت کے مطابق ہونے سے خود بخود کیا نکلتا ہے کہ وہ بدعت بھی نہ ہو. ایسی چیز جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو کرنے پر کوئی اجر ملنے والا نہیں. اللہ نے صرف وہی کام سرٹیفائی کیے ہیں ہمارے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور ہمیں بتائے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا دین میں نئے طریقے ایجاد نہیں کرتے. ذکر کی کوئی ضربی قلبی شکل نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے جھوم جھوم کر کرنے کا، اور یہ بھی کوئی طریقہ نہیں کہ مجمع بیٹھ جائے مل کے اللہ اللہ کی آوازیں لگا، یہ بھی نہیں. ذکر تو اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو اللہ رب کریم کی یاد کے طریقوں میں سب سے افضل طریقہ کیا ہے؟ نماز. اس کے بعد قرآن کا اورلی پڑھنا. نماز سے بھی اگلی چیز ہے تبلیغ، جب ہم افراد کے درمیان اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ذاتی عبادات میں سب سے افضل نماز ہے، اس کے بعد قرآن کا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اذکار. ہر ذکر ایک سیڑھی ہے، بلندی درجات کی بھی اور تقویٰ کے بہتر ہونے کی. لیکن اسے ویسے ہی سر انجام دیا جائے گا جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور جیسا کہ اللہ نے کہا، عاجزی کے ساتھ اور دھیمے دھیمے طریقے سے. آپ دیکھیے، آپ اپنی عام زندگی میں دیکھ لیں، آپ نارمل اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں، اونچی بھی کرتے ہیں، آرام سے بھی کرتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، شاؤٹ بھی کرتے ہیں، مذاق میں بھی شاؤٹ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا، اب اگر کوئی خاص بات کرنی ہو ماں باپ سے یا شوہر سے یا شوہر نے بیوی سے، تو پھر کیسے کرتے ہیں؟ تسلی کے ساتھ. اچھا، جب بچے سو جائیں گے آرام سے بیٹھ کر بڑے دھیمے سے، اچھا وہ بات کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی خاص بات ہونے والی، تو بڑے دھیمے انداز میں کرتے ہیں، ہے نا، رازدارانہ طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نا ایسا. تو جب اللہ سے خاص بات کریں گے تو رازداری کیوں نہیں؟ وہی طریقہ ہوگا نا. میں ذرا سارے کاموں سے فارغ ہو لوں، اب میں آرام سے بیٹھ کر اللہ سے بات کروں، پھر آرام سے تسلی سے عشاء میں بیٹھے یا تہجد میں جو اللہ نے توفیق دی، اور پھر اللہ سے آرام سے اپنی پوری بات عرض کی، اسی تسلی کے ساتھ جس تسلی سے ہم اپنے کسی قریبی سے بات کرتے ہیں. تو اہم ایشوز پر ہی دعا ہم مانگتے ہیں نا. چھوٹی موٹی باتیں تو ہم اللہ سے کہتے ہی رہتے ہیں، اللہ جی ایسا ہو جائے، اللہ جی ایسا ہو جائے. مگر کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے کہ اس پر ہوتا ہے کہ یہ بڑی پریشانی ہے، میں اللہ سے دعائیں خصوصی کروں یا میں نفل حاجت پڑھوں. تو پھر فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس خاص حاجت کو میں بڑی خاموشی کے ساتھ، حسن سلیقہ کے ساتھ اللہ کے آگے رکھوں. کہ چیخ چیخ کر کہنا نہیں، بات ہی نہیں بنتی. اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ بات کریں یا اپنے والدین کے ساتھ بات کریں اور چیخنا چلانا شروع کر دیں تو بات کی اہمیت تو وہیں ختم ہو جائے گی. تو اللہ رب کریم تو ان سے بہت زیادہ معزز ہے، اور اللہ ان سے بہت زیادہ باوقار ہے. اللہ کو چیخنا چلانا یہ باتیں پسند نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا بیکار. اب اللہ فرماتے ہیں ولا نہ تفسدو، تم فساد بھرپا کرو. یہ آپ تفسدو کا لفظ باقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں.
فی الارض زمین میں بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، تم زمین میں زمین کے درست ہو جانے کے بعد فساد برپا نہ کرو. اصلاح پہلے ہوئی، فساد بعد میں ہوئی. آپ کو پتا ہے انسان اصلاح یافتہ زمین پر آیا تھا. دلیل حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور کے ساتھ زمین پر بھیجا. شعور کے ساتھ بھیجا تھا، اور زمین قانون و قاعدے پر چل رہی تھی. کیونکہ فرشتوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ایسی زمین پر آدم کو آباد کریں گے جہاں فساد ہے، اسے سوار نہیں سکے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا یفسدون فی الارض، وہ زمین میں جا کر خرابیاں کرے گا، وہ بگاڑ پیدا کرے گا. تو زمین ایک قاعدے قانون کے تحت چل رہی تھی، اور آدم علیہ السلام شعور کے ساتھ آئے. زندگی کا آغاز اصلاح کے ساتھ ہوا، کئی نسلوں تک اصلاح ہی رہی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے نسلیں بڑی، مختلف علاقوں میں آباد ہوئی، چھوٹے چھوٹے بگاڑ کا آغاز ہوا، اور پھر وہ بگاڑ بڑھتا چلا، اور پھر وقتاً فوقتاً بگاڑ نے سر اٹھایا، اور اللہ نے انسانوں کو مدد بھیجی. پھر انبیاء کرام علیہ السلام آئے، پھر اصلاح ہوئی، پھر بگاڑ آیا، پھر اصلاح ہوئی، پھر بگاڑ آیا، اور یہ ترتیب چلتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی سب سے بڑی تحریک چلائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدقسمتی سے کچھ دشمنوں کی سازشوں نے، کچھ اپنوں کی بے وقوفیوں نے اس اصلاح میں پھر بگاڑ کا ایک نیا عنصر پیدا کر دیا، اور آج ہم اسی بگاڑ سے لڑ رہے ہیں. اور یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ جس کو نگہبانی کی ڈیوٹی دی گئی ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ فساد کو روکنا. فساد خرابی کو کہتے ہیں نا، کوئی بھی خرابی. اور اصلاح کو یعنی ترتیب وغیرہ کو صحیح رکھنا. جو بھی آپ کا کام ہو، جس بھی فیلڈ میں آپ ہو، یہی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے نا ہر بندے کی. تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ رب کریم نے کیا اسٹیٹس دیا ہے؟ اصلاح کرنے والے. ہم اصلاح کرنے والے ہیں. کیوں ہیں؟ اللہ رب کریم نے خلافت دی نا، نیابت دی. اور اس وقت امامت اب ہمیشہ کے لیے ہمارے ماں بہن آ گئی. اپنے تحویل قبلہ میں پڑھا تو ہے کہ تمہیں امامت دے دی گئی، ٹھیک ہے، تمہیں لوگوں پر امام بنا دیا گیا. اب قیامت تک کے لیے امامت، لیڈرشپ امت مسلمہ کے پاس. تو لیڈر کا، رہنما کا کام کیا ہوتا ہے؟ فساد ختم کرنا، اصلاح کرنا. اب ہمارا ذمہ ہے پوری دنیا میں جو فساد بھرپا ہے اس کے خلاف کام ہم نے ہی کرنا. کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے، فساد مت مچائے. فساد میں ٹیررزم بھی شامل ہے، فساد میں بے حیائی بھی شامل ہے، سب غیر فطری رجحانات شامل ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا، عیسائی رہتا ہے، اس کی مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے. لیکن کیا عیسائیت میں ہومو سیکشولیٹی جائز ہے؟ نہیں. اچھا، کیا عقلی اعتبار سے ہومو سیکشولیٹی کا کوئی جواز ہے؟ یعنی مذہب کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے. اور ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ کیا ہومو سیکشولیٹی انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ؟ نقصان دہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت کی تباہی کی طرف جانے والے قدم کو سپورٹ کرنا فساد ہے یا اصلاح ہے؟ فساد ہے. اس فساد کو روکنا کس کا ذمہ ہے؟ ہمارا ذمہ ہے. وہ مسلمان نہیں ہوتے نہ ہو، وہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن تباہی کے گڑھے میں جا کر نہیں گریں گے. یہی امیر کا ذمہ ہوتا ہے. جان و مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت. اب عقل کی حفاظت میں آپ دیکھیں نشہ آور چیزیں عقل خراب کر رہی، اور اس کے علاوہ یہ جو نیوڈیٹی ہے، عریانی، فحاشی یعنی ولگیرٹی جو میڈیا پر یہ چل رہا ہے، کیا یہ عقلوں کو خراب نہیں کر رہا؟ طرح طرح کی بیماریاں ذہنی امراض کی شکل میں جنم لے رہی. یہ بیماری نہیں تو اور کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ کرنا. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ غیر فطری طور پر، غیر قانونی طور پر، غیر فطری کو چھوڑ دیں، غیر قانونی طور پر جنسی میلان کا جو رجحان ہے، یہ بذات خود مینٹل سکنس ہے. یہ نارمل رویہ نہیں ہے. نارمل رویہ تو یہ ہے کہ انسان شادی کرے اور اپنی زندگی چلائے. اگر ایک بیوی سے اس کا گزر نہیں ہوتا 2 کر لیں، جو اسلام نے حق دیا ہے، ٹھیک ہے، 3 کر لیں، 4 کر لیں. لیکن شادی کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں وہ جو ہے غیر قانونی تعلقات رکھے، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے، یہ بذات خود کیا ہے؟ ذہنی بیماری، سکنس. تو ایسے سکھ لوگوں کا عقل و شعور کس چیز نے خراب کیا؟ فحاشی اور عریانی کے ان پروگرامز نے
جو نیٹ پر ٹی وی پر ہر وقت اویلیبل ہے، تو پھر اس کی روک تھام کس کا ذمہ ہے؟ امت مسلمہ کا، ہمارا. اور ہمیں سب کے ایج پر جواب دہی کرنی ہوگی، کیونکہ لیڈر ہم ہیں، ہے نا. چاہے ہم نے اپنے آپ کو کتنا نااہل کر لیا، نااہل کرنا ہمارا قصور ہے. اگر ہم نااہل ہوتے تو اللہ چنتا ہی نہ. ہم نااہل ہوئے اپنی عیاشی کی وجہ سے. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. تو جب ہم طاؤس و رباب میں کھو گئے تو پھر ہمارا آخر ہو گیا. لیکن اگر ہم نااہل ہیں اور سیٹ پر ہیں تو ہماری نااہلی بھی جرم ہے نا، وہ ہمارا بہانہ نہیں بن سکتا، ہے نا. جیسے ہماری جو گورنمنٹس رہی، ابھی دیکھیں موجودہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں کام نہیں کیے، ٹھیک ہے، تو نہیں کیے، اب بہانے کہ جی یہ تھا وہ تھا، پیسے نہیں تھے، فلانا نہیں تھا، جو بھی وجوہات رہی ہوں وہ وجوہات بذات خود گورنمنٹ کی خطا ہے. ان سب چیزوں کو پرووائڈ کرنا ان کا ذمہ تھا، اور مسائل کو انہی مینز کے اندر حل کرنا ہی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو لیڈرشپ کا کام ہی یہی ہے، ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنا. اگر ہم اپنی سیٹ پر بیٹھے، اور ظاہر وہ ہم قیامت تک ہے، تو ہم اپنی اہلیت نہیں بڑھاتے، آگے نہیں آتے، تو پھر ڈنڈے ہمیں ڈبل پڑیں گے. ایک کام نہیں کیا اور دوسرا کام کی صلاحیت پیدا نہیں کی. Ignorance of law is not an excuse. تو لہٰذا یاد رکھیں، زمین میں ہمیں اصلاح کا کام کرنا ہے. یہ ہمارا انڈیویژول بھی فریضہ ہے، یعنی فرض العین بھی ہے، اور اجتماعی فریضہ بھی. آپ گھر میں ایک ملازم رکھتے ہیں، وہ آتا ہے، وہ سارا کام کر کے جاتا ہے، یہ جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا نا، گھر کے ہر فرد کو کرنا پڑے گا. کیسے؟ کوئی چیز زمین پر گری ہے، اٹھا کے رکھنا ہے نا. اگر ہر بندہ کیا کرے، جو گر رہا ہے اس کو پھلانگ کے گزر جائے، جہاں بیٹھے وہیں ٹیشو پھینک دے، جہاں کھانا کھائے وہیں برتن چھوڑ دے، تو ایک ملازمہ کیا کر لے گی؟ وہ تو 2 گھنٹے بعد چلی جائے گی. بس یہی بات ہے، فرض العین اور فرض کفایہ، یہ دونوں طرح سے فرض ہے. ایک جماعت آپ نے کھڑی کر دی، اب ولد ہمارے درمیان ایسی باقاعدہ جماعت ابھی کوئی صحیح معنی میں کام نہیں کر رہی، لیکن ایسی ایک جماعت کھڑی کر دی ہر علاقے میں جو تبلیغ وغیرہ کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، الحمدللہ. مگر اس کے بعد یہ ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے، کیونکہ انہوں نے آنا ہے، ایک وقت پہ بات کر کے چلے جانا ہے. ہر وقت کی تربیت ہمارا کام ہے، ہر کسی کا دوسرے کے لیے. لہٰذا جہاں ہم دیکھیں کہ کوئی چیز پیروں میں آ رہی ہے، یعنی کسی کا کوئی رویہ تنگ کر رہا ہے، جیسے پیروں میں پڑی ہوئی چیز اریٹیٹ کرتی ہے، تو ہم اس کو وہیں پر روکیں. جہاں ہم کوئی بگاڑ دیکھیں اس کو وہیں پر سمیٹ دیں. یا کہ آپ گھروں میں ایسا کرتے ہیں کہ بچے نے الٹی کر دی تو پڑی رہے، کل کام والی آئے گی تو صاف کرے گی، نہیں کرتے نا ایسے. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی اخلاقی خرابی، کوئی دینی خرابی پیدا ہوتی ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا وہ تبلیغی جماعت والے آ کر سمجھائیں گے. یہ کہ میں تبلیغی جماعت سے مراد اپنی تبلیغی جو ہماری پاکستان کی ہے وہ مراد نہیں لے رہی، مطلب یہ کہ جو تبلیغ کرنے والے کارکن ہیں وہ آ کر سمجھائیں گے. آپ کا اپنا فرض ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کریں. تو اس طرح یہ فرض العین بھی ہے، کیونکہ چند لوگ یاد دہانی تو مسلسل کرا سکتے ہیں، لیکن جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ہر بندہ ہی کرواتا اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر. جیسے باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے، ماں اپنے بچوں کو ان کی کہتی ہے، شوہر بیوی کو کہتا ہے بھائی بچوں سے عمل کراؤ. اس طرح یہ ایک پورا سسٹم ہے جس میں ہر بندہ اپنا رول پلے کرتا ہے، تب جا کر نتائج نکلتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ ہم سب کا ذاتی فریضہ ہے، اور اس سے منہ موڑیں گے تو اپنے ہی نہیں دوسروں کے حصے کے بھی جوتے کھانے پڑیں گے. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نگران ہے نا، تو زیر نگرانی افراد کا جواب تو دینا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا زمین میں فساد بھرپا نہ کرو. پہلی بات اس سے یہ نکلی کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اصلاح ہو چکی ہے. تو زندگی کا آغاز اصلاح کے ساتھ ہوا. یہ جو ایک تھیری آتی ہے کہ جی انسان جو ہے زمین پر بس پھینک دیا گیا، بلکہ جانوروں سے ایوالو ہو کر بن گیا، اور پھر پہلے تو وہ بڑی ہی تباہ کن زندگی گزارتا تھا، ننگا پھرتا تھا، جانوروں کی طرح رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے طور طریقے سیکھے. تو قرآن اور تمام الہامی کتابیں اس کے الٹ، اس کے معکوس نظریہ پیش کرتی ہیں کہ انسان تہذیب کے ساتھ زمین پر آیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ کا شکار ہوا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے دین کے ذریعے اصلاح نافذ کر دی تو خرابی پیدا نہیں کرتی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو نافذ کیا،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے کیا، اب اس کے بعد فساد کیا برپا ہوا، اس میں نئے نئے طریقے نکالے گئے. تو ہمیں اصلاح کا ساتھ دینا ہے، فساد کا نہیں دینا. اب ماشاءاللہ پھر لوگوں میں شعور آ رہا، لوگوں میں اتنی عقل آ رہی ہے کہ قرآن و سنت پر چلنا ہے. تو قرآن و سنت پر چلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن و سنت کو سمجھنا ہوگا، سمجھے بغیر کام نہیں ہو سکتا. تو قرآن و سنت کو تھوڑا بہت سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ وقت کے ساتھ ساتھ پڑھیں اور جو مسئلہ پیش آئے اس پر تھوڑی تحقیق فرمائیں، یا ایسے لوگوں سے رجوع کریں جو دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے دین کو رکھیں، تبھی یہ فساد دور ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ ابھی ساتھ ساتھ سیرت پڑھ بھی رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے لوگوں کو جوڑ کر ایک امت بنایا. اور ہم نے کیا کیا؟ ایک امت کو پھر ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اب اس ٹکڑے ٹکڑے گروہ کو پھر ایک امت میں بدلنا ہے، تبھی کام ہوگا. تو ایک امت میں بدلنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ پھر قرآن و سنت کی طرف پلٹنا ہوگا، تبھی جا کر یہ فساد دور ہوگا اور اصلاح واپس آئے گی. ٹھیک ہے، وَادْعُوهُ، اور پکارو اس کو، خوفاً، خوف کے ساتھ، وَطَمَعًا، اور امید کے ساتھ. اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا کی؟ بڑا ہی جامع یہ جملہ ہے، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحھا، کہ میری رضا چاہتے ہو تو اصلاح کے بعد بگاڑ پیدا نہ کرو، کسی طرح کی خرابی نہ لاؤ اس وقت جب ملک کو درست کیا جا چکا ہو. اب اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، گناہ کبیرہ سے بچو، حرام کاری سے بچو، حلال و حرام کو تبدیل نہ کرو، اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرو، سب کچھ آ گیا اس ایک جملے. اور جب تم ایسا کرتے ہو تو پھر اللہ تم پر مہربان ہے. اور جب تمہیں کوئی حاجت، کوئی ضرورت آئے تو کیا کرو؟ وَادْعُوهُ، بس اسی کو پکارو، خوفاً، خوف کے ساتھ، وَطَمَعًا، امید کے ساتھ. طمع کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، امید کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں ویسے حرص کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو میں، مگر عربی میں یہ پازیٹیو لفظ ہے، طمع، امید. اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو. جب تم یہ سب کچھ کرتے ہو، اصلاح کا کام کرتے ہو اور فسادی نہیں ہو، تو پھر اللہ سے امید رکھو کہ اللہ رب کریم تم پر مہربان ہوگا. اور اللہ سے خوف بھی کھاؤ کہ کہیں ہم نے کوئی ایسی نافرمانی تو نہیں کی کہ ہماری پکڑ ہو جائے، یا جو ہمارے اور ہماری دعاؤں کے مابین رکاوٹ بن جائے. تو بنیادی بات کیا ہے؟ ڈرنا بھی اللہ سے ہے اور امید بھی اللہ سے. ہم ڈرتے بھی پیروں فقیروں سے ہیں اور امید بھی پیروں فقیروں سے. وہ اقبال کہتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، ذرا بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم لوگوں نے جگہ جگہ بت بنا رکھے، ذات کے بت، خاندان کے بت، افراد کے، معاشرے کے، پھر قبریں، آستانے، پیر فقیر، اور اللہ کا نمبر تو کہیں آتا ہی نہیں. میں نے ابھی تک اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ تو پھر چینج ہو جاتی ہے نا سوچ، اب اللہ جانتا ہے کون نیک نیتی سے کہتا ہے، کون مجھے خوش کرنے کے لیے کہتا ہے. لیکن عام جو افراد سے میں ملی، میں نے کبھی کسی کو کوئی کام کرتے یا چھوڑتے اپنے تجربے کے مطابق ابھی تک نہیں دیکھا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ یہ برا کام میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. شوہر کے کہنے پہ چھوڑ دیا، سسرال والوں کے دباؤ پہ چھوڑ دیا، ابا ناراض تھے چھوڑ دیا، یا کر لیا کوئی نیک کام. لوگ باتیں بنانے شروع ہو گئے تھے، یا صحت کے لیے نقصان دہ ہو گیا تھا، یا مجھے ٹائم نہیں ملتا. اللہ کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ہماری زندگی میں شامل ہی نہیں. اپنوں کی لسٹ میں ایمانداری سے بتائیں، قرآن سے جڑنے سے پہلے کی بات کریں، آپ کی لسٹ میں اللہ کہاں تھے؟ نہیں تھے نا، کہ اللہ کو بھی منانا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. یہ تو قرآن نے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا نا، کیونکہ قرآن ہے ہی اللہ اور بندے کو جوڑنے والی کتاب، اس کا موضوع ہی یہی ہے. لیکن جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں پلٹے تھے تو ہماری زندگیوں میں یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ اللہ کو بھی منانا ہے، اللہ بھی ہے. ہمارا پورا مرکز کیا تھا؟ میاں راضی ہو جائے، سسرال والے راضی ہو جائیں، امی راضی ہو جائیں، بھابھی راضی ہو جائیں، ناند راضی ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ.
اور کہیں بھی لسٹ میں اللہ کا نام نہیں تھا. لیکن یہاں اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارا خوف کا رشتہ بھی مجھ سے ہو کہ میں روٹھ نہ جاؤں. ڈر کیا ہے اللہ کا؟ اللہ روٹھ نہ جائے, میرا رب ناراض نہ ہو جائے, اور امید بھی مجھ سے ہو. تو جب اللہ سے امید رکھتے ہیں تو اللہ پھر سب سے بے نیاز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں سے رشتے نبھائیں, امیدیں نہ رکھیں. ہمارے آدھے غم جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدھے غم ہم دوسروں سے غلط امیدیں وابستہ کر کے لے لیتے ہیں. جیسے ہم شوہروں سے امید رکھتے ہیں خواتین کہ بھئی جب کوئی جھگڑا ہوگا تو میرا شوہر تو سارا خاندان چھوڑ کے مجھے سپورٹ کرے گا. اب اس وقت وہ اپنی ماں کے فیور کرتے ہیں جو کرنی چاہیے, یا ہم غلط ہوتے ہیں اپنی بہن کی فیور کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ میری تو زندگی بیکار چلی گئی. کچھ نہیں ہوا, اس بیچارے نے بس حق بات کہی, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب کہو سچی بات کہو, چاہے وہ اپنے اعزا کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو, ہے نا. اب غلط ایکسپیکٹیشن ہماری تھی. اسی طرح مائیں بچوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, بچے کہیں گے ہماری ماں صحیح ہے. اب جہاں وہ غلط ہیں, وہ زیادتی کر رہی ہیں, بہو پر کر رہی ہیں یا کہیں اور کر رہی ہیں, ضروری نہیں بہو ہو, بھابھی کے ساتھ لڑ پڑی ہیں, جٹھانی کے ساتھ لڑ پڑی ہیں, کوئی اور بات ہے, میاں کے ساتھ ہی لڑ پڑی ہے. اب بیچ میں بچے جوان انوالو کیے گئے, اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں امی آپ غلط ہیں. اب اماں کو تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, یہ کیا ہو گیا, میرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا تو غلط ہے, مجھے کہہ دیا, باپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بھئی غلط بات تو غلط ہے اور حساب دینا ہے ہم نے, تو پھر اماں کو یا ابا کو راضی کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ہماری ساری امیدیں کس سے وابستہ ہوتی ہیں؟ انسانوں سے. اب دیکھیں اسی وجہ سے عورتیں ہمیشہ غمزدہ رہتی ہیں, خصوصاً عورتیں, کیونکہ مرد نسبتاً توقعات کا وابستہ کرتے ہیں. تو عورتوں کو امید ہوتی ہے کہ جب ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے اپنی بیویوں کو ہماری خادمائیں بنا دیں گے. اب چاہے بیوی میاں کی خدمت نہ کرتی نہ ہو اس کے اختیار میں, اب ماؤں کو غم لگا رہتا ہے, لو جی ہم نے سالی مت پالا اور ہمارے بچوں نے یہ سلا دیا. پہلی بات تو آپ کا سارا نظریہ ہی غلط ہے. آپ نے پالا, یہ اللہ نے ذمہ داری دی, کیا آپ نے نبھائی. اجر کس سے چاہیے, بچوں سے یا اللہ سے؟ اگر بچے قدر بھی کرنے والے ہیں تب بھی وہ آپ کو کیا بدلہ دے سکتے؟ آپ نے اپنی جوانی دے دی نا بچوں کو, ہر ماں باپ دیتے ہیں, اپنی جوانی دے دی. اب آپ کے بڑھاپے میں اگر انہوں نے آپ کی 5, 6, 10 سال خدمت کر بھی دی تو کیا وہ آپ کی جوانی پوری لٹا دینے کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر کیا فائدہ؟ امید اللہ سے رکھیں. ہاں جو خیر مل جائے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر ملتی ہے, وہ آسانی, وہ مومن کے لیے تحفہ. لیکن اگر نہیں ملتا تو پھر دل میں رنج نہیں آئے. سمجھ رہے نا میری بات؟ اگر مل جائے گا تو کیا ہوگا, الحمدللہ اللہ نے آسانی دی, ثم الحمدللہ. اور نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, میرا اجر میرے رب کے پاس ہے. تو امیدیں بھی اللہ سے وابستہ کریں, آپ کے ڈپریشن ختم ہونے لگیں گے. اور اللہ سے خوف کھائیں, اللہ ناراض نہ ہو. اس سے کیا ہوگا, آپ کے کردار میں مضبوطی آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ جی میں پردہ نہیں کر سکتی, میرے میاں ناراض ہوتے ہیں, میں پلکنگ کراتی ہوں کیونکہ میرے میاں کہتے ہیں, میں ٹی وی دیکھتی ہوں کیونکہ بچے جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں. پھر یہ اس طرح کے لیم ایکسکیوزز, لنگڑے لوڑے بہانے آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے. آپ ایک فرم, ایک مضبوط انسان ہو جائیں گے. آپ اپنے فیصلے لے سکیں گے اور ان پر قائم رہ سکیں گے, کیونکہ کرائٹیریا, کسوٹی بالکل واضح ہوگی. اس کام سے میرا رب ناراض ہوتا ہے, میں نے نہیں کرنا, چاہے زمانہ جو چاہے کہتا رہے. اور زمانے میں آپ کے شوہر بھی شامل ہیں, آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے بھی شامل, کیونکہ انہوں نے آپ کی جگہ حساب نہیں دینا. کہ دینا ہے, نہیں دینا نا. لہٰذا میں کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کروں گی, اس لیے کہ مجھے اپنے رب کی رضا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب آپ سوچ اس لیول کی رکھیں گے نا تو پھر سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. تو خوف بھی اللہ سے اور امید بھی اللہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے خوف رکھو, مجھ سے امید رکھو, پھر پکارو بھی سب مجھ کو. تو توحید تو اسی میں پوری ہو گئی. ڈر بھی اللہ کی ناراضگی کا ہے, خواہش بھی اللہ کی رضا کی ہے, اور مانگ بھی اسی سے رہے ہیں. تو ساری توحید تو اسی میں آ گئی. تو اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے. وَدْعُوهُ دعا سے ہے, پکارنا, مانگنا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ہی عبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. تو عبادت اللہ کے لیے ہے نا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہی ہے یا دعا ہی تو عبادت ہے. تو یہ صرف اللہ کریم سے، کسی دوسرے سے دعا نہیں مانگی جائے گی، کسی دوسرے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا نہیں مانگی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے سکتے ہیں اگر کوئی دینا چاہے. ویسے تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا وسیلہ نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ نہیں ہے. لیکن آج اگر کوئی دے دیتا ہے تو بہرحال یہ حرام نہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگی جا سکتی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر دے، نہیں، شرک ہے یہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں ان ساری باتوں سے روکا. کام سارے اللہ نے کرنے. میکسیمم آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعا قبول کر، میکسیمم. ٹھیک ہے. اس میں بھی کئی علماء منع کرتے ہیں کہ نہیں، محتاط طریقہ یہ کہ نہ کرو. لیکن بہرحال وہی میں عرض کروں گی کہ یہ حرام نہیں ہے. تو آپ جو چیز حرام نہ ہو اس میں اجازت ہو تو آسانی کا رستہ اختیار کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی وسیلہ تو نہیں پیش کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وسیلہ کر دیتے تھے پیش کہ اللہ جی اپنے چہرے کے نور کی برکت سے، اپنی حکومت کی وسعت و شوکت کے صدقے سے میری دعا قبول کر. تو ان چیزوں کا وسیلہ جائز ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں، یعنی میں ان علماء کو کی تائید کرتی ہوں تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دعا مانگ لیتا ہے تو یہ منع نہیں ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگی جا سکتی. یہ جو برے صغیر میں کانسیپٹ چلتا ہے نا، استغاثہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے، یہ شرک، اس کی اجازت. محفلوں میں رو رو کر دعائیں مانگی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لے وغیرہ، یہ شرک، ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں. تو دعا صرف اللہ کریم سے مانگی جائے گی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگی جا سکتی تو باقی سارے پیر فقیر بابے صاحب قبر وغیرہ تو کسی شمار قطار میں نہیں آتے. تو دعا صرف اللہ رب کریم سے مانگی جائے.